اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ وَيُرِدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو تمہاری پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا پاتے۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے۔ حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے ہیں تو انہیں اپنی طرف سے ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ النساء کے 9ویں رکوع کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور پورے رکوع کا ترجمہ پیش کیا۔ اس سے پہلے ایک آیت ہماری گزر چکی تھی، اس کی تشریح بھی اگر اور واضح آپ کے سامنے آ جائے تو زندگی میں عمل کرنے میں آسان ہوگا۔ وہ آیت یہ تھی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ یہ آیت، اس کی تشریح میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے۔ یہ آیت اسلام کے پورے مذہبی، تمدنی یعنی سماجک، سیاسی، راجنیتک نظام کی بنیاد اور اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفعہ ہے۔ اس میں حسب ذیل 4 اصول مستقل طور پر قائم کر دیے گئے ہیں۔ اطاعت کر لو اللہ کی، رسول کی، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں، تو 4 باتیں اس کے اندر ہیں۔ اسلامی نظام میں اصل مطاع اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ہم جس کی اطاعت کرتے وہ آخری اللہ کی، چاہے امیر کی بات کر کے کرو، رسول کی بات، لیکن ہم اطاعت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی بات ماننے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک مسلمان سب سے پہلے بندے خدا ہے
باقی جو کچھ بھی اس کے بعد ہے. سب سے پہلا آدمی اللہ کا بندہ ہے، پھر کسی کا شوہر ہے، کسی کا باپ ہے، کہیں کا شہری ہے، پہلے وہ خدا کا بندہ ہے. یہ اصول نمبر 1 ہے. اصول نمبر 2، اسلامی نظام کی دوسری بنیاد رسول کی اطاعت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا. یہ کوئی مستقل بذات اطاعت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کسی ایک شخص کی یہ اطاعت ہے، بلکہ اطاعت خدا کی واحد عملی صورت ہے. یعنی یہ عملی صورت ہے. رسول کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا، کیونکہ نبی اپنے زبان سے کوئی خود نہیں بات کرتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نبی کی زبان وہی بات کہتی ہے جو ہم اس سے کہلواتے ہیں. تو وہ پورا کا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، ہر رسول کی بات ماننا، یہ اصولی طور پر خدا کی بات ماننے کے جیسا ہے. ہم خدا کی اطاعت صرف اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کریں. اب اللہ کی اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رسول کی اطاعت کرنا. کوئی اطاعت خدا رسول کی سنت کے بغیر معتبر نہیں ہے، اور رسول کی پیروی سے منہ موڑنا خدا کے خلاف بغاوت. کوئی کہے اللہ کو تو میں مانتا ہوں، رسول سے بغاوت کرنا چاہتا ہوں، تو یہ کھلا کفر ہے، اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے. خدا کی بات ماننے کا مطلب ہے رسول کی بات ماننا. نمبر 3، ان اطاعتوں کے بعد اور ان کے ماتحت تیسری اطاعت جو اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہے، وہ ان اولو الامر کی اطاعت ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہوں. یہ تو کوئی بھی اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا اللہ اور رسول تو کلیئر ہے. مگر اب تیسرے وہ لوگ جو مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں، وہ کون ہیں؟ اولو الامر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ ہوں. جو بھی اجتماعیت کا کام دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی اجتماعیت کا، وہ سب اس کے اندر داخل ہیں. خواہ وہ ذہنی و فکری رہنمائی کرنے والے ہوں کہ وہ لکھتے ہوں اور اللہ کے احکام بتاتے ہوں، جیسا مفتی ہیں، یہ دینی علم پڑھنے والے ہیں. آج کل بھی جو چینلز وغیرہ سے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کی بات مان رہے ہیں، تو ایسے علماء ہوں. یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر ہوں، یعنی مسلمان لیڈر جو قرآن و سنت کے پابند ہوں. یا ملکی انتظام کرنے والے حکام یا عدالتی فیصلے کرنے والے جج. اب وہ مسلم جج ہو یا مسلم جو ہے نا حکمراں ہوں، یا تمدنی و معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے شیوخ و سردار. اب ایک محلے میں ایک آدمی بہت بااثر رہتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ بھی اولو الامر میں آئے گا. علماء ہیں، امام ہیں، یہ سب اولو الامر میں آئیں گے کہ ان کی اطاعت کرنا پڑے گا سب نیک کاموں کے اندر. چوتھی بات جو آیت زیر بحث میں ایک مستقل اور قطعی اصول کے طور پر طے کر دی گئی ہے، یہ ہے کہ اسلامی نظام میں خدا کا حکم، رسول کا طریقہ بنیادی قانون اور آخری سند فائنل اتھارٹی ہے، رسول اور اللہ. مسلمانوں کے درمیان یا حکومت اور رعایا کے درمیان جس مسئلے میں بھی نزاع واقع ہوگی، اس میں فیصلے کے لیے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور جو فیصلہ وہاں سے حاصل ہوگا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے گا. اس طرح تمام مسائل زندگی میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت اور مرجع اسی کی طرف لوٹنا پڑے گا، اور حرف آخر تسلیم کرنا اسلامی نظام کی وہ لازمی خصوصیت ہے جو اسے کافرانہ نظام زندگی سے ممیز کرتی ہے. کافرانہ زندگی سے کیا کرتی ہے؟ کہ یہ بات ماننا جو قرآن و سنت کے تحت ہے. جس نظام میں یہ چیز نہ پائی جائے وہ بالیقین ایک غیر اسلامی نظام ہے. قرآن مجید میں چونکہ محض کتاب آئینی نہیں ہے بلکہ کتاب تعلیم و تلقین اور صحیفہ واعظ و ارشاد بھی ہے، اس لیے پہلے فقرے میں جو قانونی اصول بیان کیے گئے تھے، اب اس دوسرے فقرے میں ان کی حکمت و مصلحت سمجھائی جا رہی ہے. اس میں 2 باتیں ارشاد ہوئی ہیں. ایک یہ کہ مذکورہ 4 اصولوں کی پیروی کرنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے. مسلمان ہونے کا دعویٰ اور ان اصولوں سے پھرنا، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. دوسرے یہ کہ ان اصولوں پر اپنی نظامی زندگی کو بنانا ہی مسلمانوں کو بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے. صرف یہی ایک چیز ان کو دنیا میں صراط مستقیم پر رکھ سکتی ہے، سیدھے راستے پہ رکھ سکتی ہے، جب وہ اللہ کی، رسول کی اور اپنے ذمہ داروں کی بات کو مانیں گے، اور اسی سے ان کی عاقبت بھی درست ہوگی، یعنی آخرت کی زندگی. یہ نصیحت ہی اس تقریر کے خاتمے پر ارشاد ہوئی ہے جس میں یہودیوں کی اخلاقی و دینی حالت پر تبصرہ کیا گیا تھا. یہ نہیں کرنے سے یہودی بگڑ گئے تھے. اس طرح ایک نہایت لطیف طریقے سے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہارے پیش رو امت دین کے ان بنیادی اصولوں سے پھر گئی، جس پستی میں جا گری، اس سے عبرت حاصل کرو. جب کوئی گروہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی اطاعت کو پیچھے ڈال دیتا ہے، ایسے سرداروں اور رہنمائی کے پیچھے لگ جاتا ہے جو خدا اور رسول کے مطیع فرما بردار نہیں ہے. جب وہ قرآن بھی نہیں پڑھتا، حدیث بھی نہیں،
تو کوئی بھی لیڈر کے پیچھے چلتا ہے، کوئی بھی عالم کے پیچھے چلتا ہے، وہ کیا بول رہا ہے اس کو نہیں معلوم. اب وہ ڈائریکٹ وہ شخص کی پیروی کر رہا ہے، وہ قرآن و سنت کی پیروی نہیں کر رہا جب تک یہ جانتا نہیں وہ کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. اور اپنے مذہبی پیشواؤں اور سیاسی حاکموں سے کتاب و سنت کی سند پوچھے بغیر ان کی اطاعت کرنے لگتا ہے. ان سے سند ہی نہیں پوچھتا، وہ بولتے ہیں تو ہے، دیکھتا ہی نہیں، وہ خود چیک نہیں کرتا. تو ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے کس طرح بچ نہیں سکتا جس طرح بنی اسرائیل مبتلا بھی تھی، اسی طرح بنی اسرائیل جو ہے مبتلا ہو گئے تھے. تو یہ چیز پچھلے وقت رہ گئی تھی. اب فرمایا گیا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ گمان کرتے ہیں اور یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، یعنی قرآن پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اور تم سے پہلے جو کتابیں آئیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی توریت، انجیل اور زبور پر کرتے ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، مگر اپنا فیصلہ کسی غیروں سے کرانا چاہتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے کرانا چاہتے ہیں. اللہ کے قانون خلاف جو چل رہا ہے، جیسے کہ کوئی بھی اسلامی عدالت جب ہوتی ہے، جب وہ یہ مانے پہلے کہ یہ عدالت صرف اللہ کے حکم کے مطابق چلے گی تو وہ اسلامی ہے، اس کے علاوہ ساری عدالتیں غیر اسلامی ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، غیر اسلامی عدالتوں کی طرف جاتے ہیں کہ صاحب فیصلہ ہمارا کرو، یعنی یہودیوں کے پاس چلے جاتے تھے اس وقت کے مسلمان. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو یقیناً اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اسے طاغوت سے کفر کرو، انکار کرو، کہو کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ نہیں مانتے. اب اس میں وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہت دور کی گمراہی میں لے چلا جائے. شیطان تو ایسی فیصلے کرانا چاہتا ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب روڈ پہ سے چلنا تو سیدھی طرف سے چلنا کہ بائیں طرف سے چلنا، اب ٹریفک کے رول ہے تو یہ قرآن میں ہے کیا، سنت میں ہے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، جہاں ضروری تھا وہاں فکس دے دیا، اور جہاں عقل سے کام کرنا چھوڑ دیا. اب آپ کدھر سے بھی چلائیے، آپ بولیے نہیں اب کل سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ لیفٹ کی جگہ پہ رائٹ پہ، جیسا پولیسوں نے کہا. اب تک ہم کیا کرتے تھے، بائیں طرف سے چلتے تھے. انہوں نے کہا کہ گاڑیاں بائیں طرف سے چلنا چاہیے، لوگوں کو سیدھے ہاتھ کی طرف سے چلنا چاہیے تاکہ آتی ہوئی گاڑیاں ان کو نظر آئے. تو یہ بدل گیا، تو یہ تمہارے عقل کے مطابق ہے. تو قرآن اس کی گنجائش دیتا ہے کیونکہ اس نے منع نہیں کیا. تو منع نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایریے میں آپ قانون سازی کر سکتے، ٹیکس کتنا لینا ہے، کوئی اور چیز قانون کی ہے تو وہ تو بالکل آپ لگا سکتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے، یعنی قرآن اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو تم دیکھتے ہو کہ منافق اس سے آنے سے رک جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ بولتے کورٹ فیصلہ کرتے ہیں، صاحب شرعی فیصلہ کیا ہے، اب بھی جاتے وکیل نے بولا ہم تمہارے کو حق دلا دیتے، ہم تمہارے کو ایسا. اب وہ ادھر جہاں ان کو فائدہ نظر آ رہا ہے وہاں کرے. وہ اللہ اس کے رسول کی بات نہیں ماننا چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس کچھ جائیداد مل جائے، پراپرٹی مل جائے، پیسہ مل جائے، اس لیے وہ غیروں کی طرف جاتے ہیں. آج بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. وہ بولتے ایک پوائنٹ ہے وہاں، وہ قانون میں اس کے تحت ہم کرنے والے، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں بعد میں، مگر ایک زبردست نقصان ہوتا ہے اور اس شیطان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر کیا ہو جاتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں جب ان پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے منافقوں پہ، تو کیا کرتے ہیں، ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ، تو وہ تمہارے پاس آتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے، تمہارے پاس آتے ہیں. اب باہر نہیں جاتے، اب غیر اسلامی عدالتوں میں نہیں جاتے، بلکہ نبی کے پاس آتے ہیں، قرآن سنت کی طرف آتے ہیں. یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اور کہتے ہیں کہ ہم تو احسان کی بات کرنا چاہ رہے تھے، بھلائی کی بات کرنا چاہ رہے تھے اور موافقت کرانا چاہ رہے تھے. وہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے نا، ہم نے سوچے کیوں قرآن سنت کی طرف آنا، وہ کورٹ کا فیصلہ اچھا ہے تو ہم چلے گئے کورٹ کے اندر، اسلامی تھا غیر اسلامی تھا اس سے پرے. جب پکڑے جاتے تو اس طریقے کی باتیں کہتے ہیں. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں بے شک اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے. یہ کیسا تم کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے دلوں کا تم کو نظر نہیں آ رہا، مگر اللہ تو ان کے دلوں کا حال جانتا ہے کہ کیا دنیا کا مفاد چاہتے کہ اللہ کی رضا چاہتے، آخرت کا خرچاتے کہ دنیا کی جو ہے نا خوشنمائی چاہتے. فعارض عنہم، تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، ان کو چھوڑ دو، ہے نا، ان کے پیچھے زیادہ مت کرو.
وعظہم، ان کو نصیحت کرو، وقل لہم ما فی انفسہم قولا بلیغا، اور ایسی نصیحت کرو کہ ان کے دل میں اتر جائے، دل میں اترے، جیسے ایسے نرمی سے سمجھا کے بولو، اتنا اچھا بتاؤ لوگوں کو کہ بات انہوں کفر کو چھوڑ دیں، وہ غیر اسلامی نظام میں جانا چھوڑ دیں اور اسلام کی بات مانیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے حوالے سے پورے مسلمانوں کا کہ تم واعظ و نصیحت کرو، سمجھاؤ لوگوں کو، شاید ان کے دل، اور ایسی نصیحت کرو کہ دل میں اترنے والی، محبت سے، نرمی سے، جھڑکا کے وغیرہ نہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، بات مانی جائے۔ اب دیکھیں پورے قرآن میں یہ ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَأَطِیعُونَ، میری اطاعت کرو۔ لوگ بولتے تھے ٹھیک اللہ کی عبادت کریں گے، تمہاری بات کیوں ماننا؟ تو رسول کی بات ماننے میں اشارہ ہے۔ اب یہاں رسول نہیں ہے تو اب امیر ہونا آپ کا کوئی، پھر امیر کی بات مانے۔ اب مسلمان کا کوئی امیر نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام بغیر امیر کے ہے ہی نہیں، آپ کا کوئی امیر نہیں ہے تو اسلام کہاں سے آ گیا؟ اور امیر اطاعت کے بغیر نہیں، آپ نے امیر تو بنا لیا مگر جو ہے نا اس کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں۔ اور اسلام جو ہے بغیر جماعت کے نہیں ہے، جماعت امیر کے بغیر نہیں ہے اور امیر اطاعت کے بغیر نہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ تو یہاں بھی کہا گیا کہ کوئی بھی رسول جو بھیجا جاتا ہے اس لیے جاتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی روز پڑھنا چاہیے، روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھنا چاہیے۔ معلوم ہی نہیں حضور نے کیا فرمایا، ہم بول رہے ہم بہت چاہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا چاہنے والے، ان کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے کیسے معاملات کیے، مسلمانوں کے ساتھ کیسے کیے، برادران وطن کے ساتھ کیسے کیے، وہاں کے جنگ میں کیسے کیے، معاش کے بارے میں کیا کیے۔ روزانہ 1-2 پیج تو حضور کے بارے میں، خدا کا رسول معلوم ہی نہیں، آج تک نہیں معلوم ان کے کتنے بچے کیا تھے، وحی کیسا آئی تھی، خدا ان سے کیسے بات کرتا تھا، معلوم ہی نہیں عام لوگوں کو۔ بلکہ کلمہ بھی پوچھا میں ایک صاحب کو، تو ایک جگہ دواخانے میں گیا، جو نوجوان باہر بیٹھے ہوئے رہتے، بولا آپ کو کلمہ معلوم ہے؟ تو بولے معلوم ہے نا، کیا ہے؟ تو بولے لا الہ الا اللہ۔ بولا ہو گیا کیا؟ ہو گیا۔ اور میں نے محمد رسول اللہ، ہنس رہے بات میں، ہاں تو کلمہ بھی یاد نہیں اور دعویٰ یہ، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں جب تک کہ سچی ہم حضور کو اپنا رہنما نہ مانیں، ان کی بات نہ مانیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے تو وہ آ جاتے تمہارے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے معافی چاہتے، تمہارے پاس آتے اور بتاتے کہ ہم سے گناہ ہوا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہوتی ہے انسانوں سے غلطی، ایسا نہیں کہ انسان جو ہے نا فرشتہ ہے اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، غلطی ہو گئی لیکن مان لیا آدمی نے ہاں میری غلطی تھی اور اللہ سے معافی مانگی۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے۔ اب کیا رہا تھا، حضور کسی کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں تو اب اس کے بہت 100% چانسز ہیں کہ وہ جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو بہت توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ یہ ہونا چاہیے تھا تمہارے راستے سے، سمجھایا جا رہا ہے اس وقت کے منافقوں۔ فَلَا وَرَبِّكَ، ہرگز نہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، اللہ تبارک تعالیٰ خطاب کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہرگز نہیں تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، انہوں نے ایمان نہیں لایا جب تک کہ جو معاملہ، جو جھگڑا ان کے اندر برپا ہو گیا اس میں تم کو حکم نہ مانا گیا ہو، اس میں تم کو جج نہ مانا گیا ہو، حضور کی بات نہ مانی گئی ہو آپسی جھگڑے میں، وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے، کوئی عام مسئلہ ہے، پیسوں کے لین دین کا مسئلہ ہے، قرآن و سنت جو بولتا اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو وہ ایمان والے ہی نہیں۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ہم ایمان لائے اللہ کو اللہ مانے، رسول تو ان کی بات ماننا ہے، خالی ہم رسول کو مانتے مگر ان کی بات نہیں مانتے، ہم اللہ کو مانتے مگر اللہ کی نہیں مانتے، ہے نا؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں، مولانا تقریروں میں بولتے ہیں ہم اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے، مگر اللہ کی نہیں مانتے۔ تو جو اللہ کی نہیں مانا تو وہ مومن ہو سکتا ہے کہ اللہ میں نے یہاں بتا دیا قرآن میں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے درمیان جو جھگڑا برپا ہو گیا ہے اس میں آپ کو حکم نہ مان لیں۔ ثم لا یجد فی انفسہم حرجا، اور اس کے بعد وہ اپنی دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے، خوش دلی سے قبول کرے، یہ نہیں بولے یہ کیا کر کے چھوڑ دیے، ایسا فیصلہ رہتا ہے کہ اللہ رسول کا فیصلہ ہو گیا تو اپنے دل میں کوئی تنگی نہ محسوس کرے۔ مما خزیتا، جو فیصلہ تم کرو
اس کے معاملے میں وہ اپنی دل میں تنگی محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور خوش دلی سے اطاعت کریں, خوش دلی سے اس فیصلے کو جو ہے نافذ کریں. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَهُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ اگر ہم ان کے لیے یہ فیصلہ لکھ دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو, یعنی ایک دوسروں کو قتل کرو جنہوں نے گناہ کیا, جیسا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا, اور اگر ہم یہ کہتے کہ تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ, تم نے ایسا گناہ کیا ہے کہ تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ, تو کیا ہوتا؟ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ تو وہ ہرگز تمہاری بات نہ مانتے مگر کچھ لوگ ایسے ہو سکتے تھے تمہارے درمیان 5-7-10% 2% کہ وہ مان لیتے یہ بات, مگر اکثریت جو ہے اس کا انکار کر دیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا اگر وہ ایسا کرتے جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, مَا يُوعَظُونَ بِهِ جس کی نصیحت انہیں کی جا رہی ہے, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا, وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور ان کی قدم مضبوطی سے دنیا میں جم جاتے. اصل میں کیا ہوتا ہے شرع صدر نہیں. اب کوئی جماعت میں جانے سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے مجھے گناہ کرنا نہیں ہے, آپ کو غلط کام کرنا نہیں ہے, آپ کو معاملات اپنے ٹھیک, تو کیا ہوتا ہے آپ کے دوست آپ کے اراکین جو رہتے وہ سب ایک دوسرے کی مدد کرتے. ایک سیدھا راستہ ہے, مرنے تک آپ کو غلط کام نہیں کرنا ہے, تو اس میں بڑی ترقی ہوتی. کچھ لوگ کیسا رہتے معلوم ہے, گناہ کرتے پھر توبہ کرتے پھر اچھا کام کرتے پھر ادھر کا راستہ لیتے پھر پلٹ آتے ادھر کا راستہ, پوری زندگی خراب ہوتی, ان کا رزلٹ ہی نہیں آ سکتا. ان کی زندگی میں پوچھیں گے آخری میں کیا بچا, تو کچھ بھی نہیں بچا. جو لوگ تنظیموں کے ساتھ جماعتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں, ٹھوس بنیاد رہتی ہے ان کی ترقی روز بروز ہوتے چلی جاتی, کیونکہ وہاں تنقید کا بھی شکار ہونا پڑتا ہے. امیر کی بات ماننا ہے, حکم ماننا ہے سارا, اللہ کے احکام جاری کرے کہ نہیں, تم نے نماز پڑھی کہ نہیں, روزہ رکھے کہ نہیں, زکوٰۃ دیے کہ نہیں, روزہ رکھے کہ نہیں, برادران وطن میں کام کیے کہ نہیں, اصلاح کیے کہ نہیں, وراثت کی تقسیم, وہاں سے پوچھا جائے گا تو آپ کے اندر ترقی ہوگی. تو بتائیں قدم جم جائیں گے, دنیا میں بہت مضبوطی سے تم ٹھہر سکو گے. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور وہ پاتے ہماری طرف سے بہت بڑا اجر. ایک تو دنیا میں فائدہ ہوتا اور آخرت کا اجر, یہ دنیا کے عمل کے نتیجے میں آخرت کا اجر مل رہا ہے. تو دنیا بھی مضبوط ہو گئی, قدم بھی جم گئے دنیا کے اندر, بعد میں بھی ان کا نام ہوا خاندانوں میں, اور جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ہے ابھی تک نام چل رہا ہے, اولیاء اللہ کا نام ابھی تک چل رہا ہے, تو ان کا نام بعد والوں میں بھی چلتا رہے گا اور آخرت میں بھی اللہ ان کو بڑا اجر دے گا. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ہم انہیں سیدھا راستہ بتاتے جائیں گے, صاف. آج ایسے حالات ہیں ہم کو بالکل گھبراہٹ نہیں ہوتی, کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اسلام غالب آنے والا ہے اب زمانے میں. اس سے پہلے یہ کشمکش ہونے والی ہے, لوگ ایسا بولیں گے, اسلام کو بولیں گے, قرآن کو بولیں گے مسلمانوں کے ساتھ, پھر مسلمان بھی اسٹڈی کریں گے, وہ بھی اسٹڈی کریں گے, اور جیسے جیسے اسلام معلوم ہوتا جائے گا. آج دیکھیے آج بھارت میں کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو یہ جب کشمکش ہوتی ہے تو سمجھ کے تو یہ آدمی اسلام قبول کرتا ہے نا. اب یہ غلط فہمی پھیل گئی کہ کئی لڑکیاں جو ہے مرتد ہو گئی, نہیں بھی ہیں, غلط فہمی پیدا کی گئی ہے. یہ اس لیے پیدا کی گئی ہو سکتا ہے کہ مسلمان لڑکیاں بہت پڑھ رہی قابل ہو رہی, تو ان کو کیسے روکنا, تو الزام لگاؤ کہ اتنی لڑکیاں مرتد ہو گئیں. کوئی صحیح رپورٹ نہیں ہے, کس کے پاس صحیح رپورٹ ہے؟ خواہ غلط فہمی اٹھا کے اپنی بچیوں پہ شک کرنا, ان کے پیچھے جاسوس لگانا. حالانکہ اللہ میاں نے بولا تجسس ولا تجسس, جاسوسی مت کرو. ایسا بچوں کے پیچھے جاسوسی کرائیں گے, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اعتماد کیجئے, اپنے خاندان پہ اعتماد کیجئے, اپنے بچوں پہ اعتماد کیجئے, صحیح بات بتائیے, ہمارے بچے غلط کام نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر یہ بات بتائے گی کہ ہم ان کو سیدھا راستہ بتائیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی اطاعت کرے, بات مان لے اللہ کی رسول کی, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرما دی, انعام ہو گیا, اللہ کا ایوارڈ مل گیا ان کو. جب کہیں جا کے وہ اللہ کی بات مان رہے, رسولوں کی بات مان رہے, معمولی بات ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی, اس کو شرف حاصل ہو گیا اللہ کی بات ماننے کا, اللہ کے فیصلوں کا. اس نے وراثت کی تقسیم کر دی اللہ کے احکام, بہت بڑی قسمت. نہ تو بھٹکتا رہے گا, پھنس جائے گا مصیبتوں میں, اور خدا کے پاس بھی پکڑا جائے گا, دونوں مصیبتوں میں پڑ گیا وہ. حالانکہ کیا یہاں بھی برکت ہو گئی, ہم نے دیکھے جن لوگوں نے کیا ان کے گھروں میں برکت ہی برکت شروع ہو گئی, اور خدا کے پاس بھی بڑا اجر ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کا انعام ہے. مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن نَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ساتھی دے گا آخرت میں. کیسے ساتھی دے گا؟ ان کو نبیوں کے ساتھ رکھے گا. ایسی جو اطاعت کریں گے, اللہ کی بات مانیں گے, رسول کی بات مانیں گے, تو اللہ کیا کرے گا؟ ان کو نبیوں کے ساتھ رکھے گا.
صدیقین کے ساتھ رکھے گا، یعنی جو اللہ کی کتاب کی تصدیق کرتے تھے، اس کو سچا بتاتے تھے، وہ صدیقین کے ساتھ رہے گا۔ شہداء، گواہی دینے والے، یعنی قرآن پڑھنے والے، اس کی تبلیغ کرنے والے، دین کی طرف لوگوں کو بلانے والوں کو شہداء کہا جاتا ہے، گواہ۔ اور اس کو بھی شہید کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں یہ گواہی دیتے ہوئے مارا گیا، کہا گیا ان کو مردہ نہ کہو، وہ شہید ہیں، اس کو بھی شہید بولتے۔ اور جو لوگ آج تبلیغ دین کا کام کر رہے ہیں، حق میں جم کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم مر گئے تو مر گئے، مگر آخری تک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں گے، وہ بھی، ان کا بھی شمار شہداء میں ہوتا ہے۔ والصالحین، یعنی نیک فطرت کے لوگ، اتنے نیک لوگ ہوتے ان سے کبھی آپ زبان سے ان کی گالی نہیں سنتے، کبھی غلط کام نہیں سنتے، ایسے نیک لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا، ایسے صالحوں کے ساتھ جو ہے ان کو جگہ ملے گی۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کتنے بہترین رفیق ہیں یہ شہداء، یہ نبی اور صالحین، ایسے لوگ تم کو ملنے والے ہیں، دنیا میں بھی ایسے ہی ملیں گے۔ آپ ادھر ادھر کریں گے تو آپ کو اچھے لوگ ملیں گے نہیں، لیکن جب آپ اچھا راستہ آپ پکڑیں گے تو آپ کو بہترین نیک 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 لوگوں سے ملاقات ہوگی، دین پہ چلنے والوں سے ہوگی، مفسرین سے ملاقات ہوگی، حفاظ سے ملاقات ہوگی، ہے نا، اسلامی قانون جاننے والوں سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ تو ایسے لوگوں سے دنیا میں ملاقات ہوگی اور آخرت میں بھی۔ یہ خاص طور پر آخرت کے لیے کہا گیا ہے، لیکن اچھے کام کریں گے تو آخرت میں ان کے ساتھ جنتیں ہوں گی تمہاری۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، مہربانی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے، اور کافی ہے اللہ جاننے کے لیے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو، تم واقعی خدا کی بات مان رہے ہو، رسول کی بات مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے ہو، یہ کون دیکھے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ یہاں پر یہ بات ختم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔